اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ دولت کی چابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو، یہ کافی زیادہ لوگ ہمیں پرسنل کے اندر آتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت سارا سال ہو گیا، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کبھی مصیبتوں کے اندر، اس کی کون سی وجہ ہے؟ کوئی ایسا شارٹ کٹ سا وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت ہم لانگ وظیفے کر نہیں سکتے، ہفتوں والے مہینوں والے وظیفے کر نہیں سکتے، دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو کچھ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، حضرت کوئی صرف 2 منٹ کا وظیفہ بتا دیجئے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، میں آپ کو سٹارٹ میں کہہ دیتا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا۔ میں سٹارٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی نقصان آپ لوگوں کا ہے، نقصان میرا کوئی نہیں ہے۔ میرا کام ہے وظیفہ آپ کو بتانا کہ بھئی آپ کون سے طریقے سے، کس طرح اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو، اپنے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہو۔ جی ہاں، آگے کام آپ کا ہے، عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے عمل کو کرنا ہے، ویڈیو کے اینڈ تک واچ کرنا، ورنہ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خیر، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں حضرت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حضرت کوئی راستہ نہیں کھل رہا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہمیں بار بار سوال کرتے ہیں، پرسنل کے اندر کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ حضرت ہمارا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، کاروبار میں ترقی کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے، میں نے بھی سنا ہے، حضرت ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم 2 سال سے، کوئی کہتے ہیں 1 سال سے، کوئی کہتے ہیں مہینوں سے وظائف کر رہے ہیں، وظائف اثر نہیں ہو رہے، صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ اثر نہیں کر رہا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعا مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کون سی وجہ ہے؟ میرے بھائی، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گا۔ یقین جانے، اس بات کو لازمی سمجھنا۔ یہ 5 منٹ میں اسی لیے کہتا ہوں، یہ 5 منٹ کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے، ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے بالکل آپ نے ریلیکس ہو کے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے۔ کونے میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ ایسے بھئی بیٹھ کے، نہیں بھائی، آپ وہاں پہ اس طرح بیٹھیں گویا آپ کا تعلق صرف آپ کے رب سے جڑ جائے، دنیا والوں سے ختم کر کے اپنے رب سے تعلق کو جوڑ دو۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صرف 2 منٹ کا وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خدا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، وظائف قبول نہیں ہوتے۔ بھائی، آپ لوگ ان اہم باتوں کو سمجھ جاؤ، ان اہم مسائل کو سمجھ جاؤ، گارنٹی میں لیتا ہوں کہ بھئی آپ کے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ اب بھائی صدقہ کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا، کیوں کہ آپ کے ذہن میں سوال تو بہت سارے ہیں، کام تو آپ نے کرنا نہیں، سوال بس لے کے بیٹھے ہوئے۔ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ بھائی کمنٹ سیکشن میں حضرت پوچھتے ہیں کہ بھائی صدقہ کیوں دینا ہے؟ پہلی بات کو صدقہ اس لیے دینا ہے، صدقہ دینے سے 2 فضائل ہیں۔ نمبر 1 کہ صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر، جو آپ پہ اگلا سمے آنے والا ہے، اس سمے کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، جو بھی ٹینشن آنے والی ہے،
وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ آپ کا وظیفہ قبول ہو جائے۔ اپنے وظائف کو قبول کروانا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ اب بھائی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، 1 روپیہ کی نہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیے، کافی زیادہ لوگوں کو پیسے دے دیے، نقدی دے دی، اس کے بعد اپنی پکچرز کھنچوا لی، بھائی بس میں نے صدقہ دیا ہے۔ نہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں صدقہ نہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں صدقہ نہیں دکھاوا۔ آپ لوگوں نے 1 روپیہ بھی نہیں، 1 آنا بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، مگر آپ نے اس طرح سے دینا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ نہ چلے، صرف اور صرف آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کے رب کو پتہ چلے کہ دنیا کے اندر اس بندے نے صدقہ دے دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینا کس کو ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس کا بڑا نام ہوگا جا کر اس کو صدقہ پکڑا دیتے ہیں اور پکچریں لے لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ نے محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، گھروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، دوستوں کے اندر آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے کن لوگوں کو، غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار، ان لوگوں کو۔ ہاں میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ کچھ ٹائم دے کے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو لوگ حقیقتاً آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، شرمندگی کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے ان کو صدقہ دے دینا ہے، صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے، ہاں اب پہلا سوال میں آپ کو جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا وہ بتاؤں گا، آپ لوگوں کے وظائف قبول نہیں ہوتے، اس کی کون سی وجہ ہے؟ بہت سے سوال آتے ہیں، حضرت جی ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، قبول نہیں ہوتے، اس کی کون سی وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ بھائی آپ وظائف تو کرتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے، خلوص بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ شاید میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی اللہ کے کلام کو چیلنج نہیں کرنا، بلکہ آپ لوگوں نے اپنا یہ وظیفہ کرنا ہے اور بالکل اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کر کے انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا، میری دعائیں قبول ہوں گی، میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، میری ٹینشنیں، میری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یقین جانے اس طرح سے آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا، صدقہ بھی قبول ہوگا، آپ کا یہ وظیفہ بھی قبول ہوگا۔ اب آپ نے یہ کام کر لیا، 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کے درمیان میں عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تھا آج کا عمل۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ اس عمل کو کرو گے، پھر دعا مانگو گے، یقین جانے وہ دعا منٹوں اور سیکنڈز میں قبول ہوگی، مگر اس طرح سے، اس شرط کے اگر آپ لوگوں نے صدقہ بھی دیا ہوگا، اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا، درود ابراہیمی پڑھا ہوگا، اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، اس کے بعد عمل کیا ہوگا، یہ صدقہ بھی قبول ہوگا، یہ درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا، یہ وظیفہ بھی قبول ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیو کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اس ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔